बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रिया इर्तिका के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मुख्तसर तमहीद कि मुल्हिदीन जब खुदा के वजूद का इनकार करते हैं तो उनके सामने दो बड़े सवालात होते हैं। नंबर एक, अगर खुदा का वजूद नहीं है तो कायनात किसने बनाई। नंबर दो, अगर खुदा का वजूद नहीं है तो कुर्रे अर्ज़ पर हयात, मखलूक़ात, हैवानात, बिलखुसूस इंसान का वजूद कैसे हुआ। पहले सवाल के जवाब में वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है। अलबत्ता बिग बैंग थ्योरी से पहले वो ये कहते थे कि कायनात अज़ली व अबदी है, इसका ना कोई आगाज़ है ना इंतहा। और बिग बैंग थ्योरी के बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि कायनात बिग बैंग के बाद कवानीन फ़ितरत के सबब से अदम से वजूद में आई, और उनके इस नज़रिए को हम पिछले सबक में रद्द कर चुके हैं। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि अगर खुदा नहीं है तो कुर्रे अर्ज़ पर हयात, मखलूक़ात, हैवानात और इंसान का वजूद कैसे हुआ, तो इस सवाल के जवाब में वो नज़रिया इर्तिका को पेश करते हैं। इल्हाद के दो अहम सुतून यही हैं। अगर हम इनको गिरा देते हैं तो इल्हाद की बुनियाद ख़त्म हो जाती है। अब नज़रिया इर्तिका क्या है? नज़रिया इर्तिका ये बयान करते हैं कि रूए ज़मीन पर अरबों साल पहले साहिल समंदर से ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। एक यक खुलवी जानदार बना, फिर इससे पेचीदा मखलूक, नबातात, हैवानात वजूद में आए। इन्हीं हैवानात में से एक ऐसा हैवान था जो इंसान और चैंपेंजी का इंसेस्टर यानी मूरी से आला था। इसी से मुख्तलिफ मदारिज तय करता हुआ नीम इंसान वो फिर आज का जदीद इंसान बन गया। अब अगर इस बात को कुछ टेक्निकल अंदाज में बयान किया जाए तो हम यूँ कहेंगे कि डार्विन का नज़रिया इर्तिका दो चीज़ों पर मबनी है। नंबर एक, यूनिवर्सल कॉमन डिसेंट, यानी जितने भी जी रूह यानी जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं, यक खुलवी यूनी सेलुलर, सबका मुश्तरका कॉमन जद्द आला इंसेस्टर है। तमाम जानदार 600 मिलियन साल पहले इसी सिंगल सेल से वजूद में आए। डार्विनिस्ट के यहाँ एक शजरा ज़िंदगी, ट्री ऑफ लाइफ मिलता है, जिसकी किसी ब्रांच पर इंसान बना है तो किसी पर बंदर, किसी पर वेल मछली वगैरह अलग अलग शाखें हो जाती हैं जो उसी सिंगल सेल से ही निकली हैं। और दूसरी चीज़ वो है नेचुरल सिलेक्शन, फितरी इंतखाब, यानी इस दुनिया में जितने जानदार पाए जाते हैं सब फितरी इंतखाब और तदरीजी बेहतरी से वजूद में आए हैं। तदरीजी बेहतरी यानी हर जानदार में आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल माहौल के मुताबिक बेहतरी आती रहती है। मसलन बहुत से सांप बर्फीले इलाके में ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह बहुत से सर्द इलाके के जानवर रेगिस्तानी इलाकों में ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन बाज़ जानदार माहौल से मुताबिकत पैदा कर लेते हैं, माहौल के असरात को बर्दाश्त करके उसके आदी हो जाते हैं और नस्ल दर नस्ल वो आदत ट्रांसफ़र होती रहती है। यूँ माहौल की मुताबिकत की वजह से कभी जानदारों की एक नई नौ और किस्म वजूद में आ जाती है। एक तीसरी इस्तिलाह भी यहाँ है अहम, माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन। मसलन लाखों सांपों को सर्द इलाके में छोड़ दें तो अक्सर मर जाएंगे, लेकिन कुछ सांप हालात को बर्दाश्त करके ज़िंदा बच जाएंगे। फिर इनकी नस्ल से आगे और नस्ल चलेगी और नस्ल दर नस्ल हज़ारों साल बाद सांपों की एक नई नौ वजूद में आ जाएगी जिसका नाम ही दूसरा होगा। इन चंद सांपों के ज़िंदा रह जाने को माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं और हज़ारों साल के इर्तिका के बाद जो नई नौ वजूद में आती है उसे मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। अब हम ज़रा थोड़ा सा इसका तज्ज़िया करते हैं कि पहली बात यह है कि जितने भी जी रूह यानी जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं, जब ये कहा जाता है कि उन सब का मुश्तरका जद्द आला एक यक खुलवी जानदार है, तो यहाँ पहला सवाल यह है कि यक खुलवी जानदार में ज़िंदगी, हयात कहाँ से आई, किसने उसके अंदर ज़िंदगी डाल दी। इर्तिका में इस मौके पर ओरिजिन ऑफ लाइफ के मसले को नज़रअंदाज करके पहले ही से ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि एक यक खुलवी जानदार से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। हालांकि यहाँ सबसे पहला सवाल ये होता है कि एक बेशऊर और बेहयात मादे से किस तरह एक जानदार लिविंग थिंग वजूद में आ गया। हालांकि यही सवाल उस मादे पर भी होता है कि वो कहाँ से आ गया, वो भी तो अपने वजूद के लिए खालिक का मोहताज है। इसलिए इस नज़रिए के तमाम जानदार एक यक खुलवी जानदार से वजूद में आए हैं।
اس کا استدلال ابھی تک پیش نہیں کیا جا سکا، دلیل اس کی ابھی تک پیش نہیں کی جا سکی جس کا مطالعہ کیا جا سکے، مشاہدہ کیا جا سکے، دیکھا جا سکے جس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زندہ خلیات خود ہی جنم لے رہے ہیں اور زندگی کے ارتقاء کی طرف بڑھ رہے ہیں تو نر اور مادہ کے جوڑے کیسے وجود میں آ گئے؟ انسانوں، جانوروں، پرندوں اور حشرات کی تخصیص پھر کیسے ہو رہی ہے؟ جب مادے میں نہ حیات ہے نہ شعور ہے تو پھر ان زندہ خلیات میں شعور کون پیدا کر رہا ہے؟ جذبات اور خیالات کون پیدا کر رہا ہے؟ اور جذبات اور خیالات کے بھی جوڑے، مثلا خوشی، غم، محبت، نفرت، صفا کی رحم، کون پیدا کر رہا ہے؟ اس نظریے کے مطابق نیچرل سلیکشن تو جاندار کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ انسان میں بیماریاں کم ہونے کی بجائے بڑھ کیوں رہی ہیں، بہتری کیوں نہیں ہو رہی؟ اور انسان کا دار و مدار لاکھوں سال گزرنے کے باوجود غذا پر ختم کیوں نہیں ہوا؟ بہتری کے نتیجے میں ایسا بہتر انسان کیوں نہیں اب تک وجود میں آیا جو زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج نہ ہو؟ عورتیں ابھی تک درد سے بچہ کیوں جن رہی ہیں، بہتری کیوں نہیں ہوئی، جبکہ باقی جانداروں کی مادائیں عورت کے مقابلے میں آسانی سے بچہ جنتی ہیں؟ ارتقاء کی وضاحت میں کہا جاتا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں سال میں ہوتا ہے، لیکن 1 ملی میٹر کا کیڑا ٹارڈی جسے پانی کا ریچھ کہا جاتا ہے، پچھلے 50 کروڑ سال سے زندہ ہے اور سب سے سخت جان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں ارتقاء کیوں نہیں ہوا؟ 50 کروڑ سال سے اس کی شکل اور جسامت کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ BBC نے ایک ڈاکومنٹری بھی اس کے اوپر بنائی۔ اس کے بعد پھر اگلی دلیل، جسے ہم لنگوسٹک آرگیومنٹ کہہ سکتے ہیں، کہ ایک تھیوری ہے، تھیوری آف یونیورسل گرامر، یعنی ہر انسان میں زبان کے آفاقی قواعد فطری طور پر موجود ہوتے ہیں۔ مثلا ہر زبان میں جملے کو منفی بنانے کے لیے الفاظ موجود ہیں، اردو میں نہیں، عربی میں لا اور انگریزی میں ناٹ۔ اسی طرح ہر زبان میں اسم، ناؤن اور فعل، ورب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مادری زبان سے دوسری زبان آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، اگرچہ مادری زبان کے گرامر سے واقفیت نہ ہو۔ یہ تھیوری ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ جو انسان کے اندر نطق ہے، گرامیٹیکل نطق، یا جو اس کی گرامر کی بنیاد پر مبنی گفتگو ہے، یہ ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو ارتقاء کے خلاف ہے، اس لیے کہ ابتدائی دور میں سنگل سیل جاندار کا آپس میں کمیونیکیشن، یعنی آپس میں گفتگو، کیمیکل کے پائے کا ہوتا تھا، ان میں کوئی آواز اور اشارے وغیرہ نہیں تھے۔ پھر ملٹی سیل جاندار وجود میں آئے تو ان میں کمیونیکیشن اشاروں اور آواز کے ذریعے ہوا، اور یہ آج بھی جانوروں میں ہے، لیکن یہ انسان کے کمیونیکیشن کے مقابلے میں بہت محدود ہے۔ جانوروں کے اندر گرامر نہیں ہے، جبکہ انسان اپنے مافی ضمیر کو ہر زبان میں ادا کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان صرف اردو جانتا ہے تو وہ اپنے مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ ارتقاء کا نتیجہ ہوتا تو جس طرح انسان نے آپس میں گفتگو کے لیے زبان اور گرامر وضع کر لی، اسی طرح سے جانوروں میں بھی ہوتا۔ اگر بندر سے انسان وجود میں آ رہا ہوتا، چمپینزی سے وجود میں آ رہا ہوتا، تو چمپینزی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو گرامر کی تمیز ہوتی، تحریر کچھ نہ کچھ وہ لکھنا شروع کر دیتا اسم فعل حرف کو ملا کر۔ یا یہ جو انسان کے اندر تحقیق کا مادہ ہے، اسالیب تحقیق پر اپنی چیزوں کو پیش کرنا، اصول تحقیق پر پیش کرنا، تو یہ اصول تحقیق، اسالیب تحقیق کا مادہ بندر میں کیوں نہیں ہے؟ وہ ابھی تک وہیں کیوں کھڑا ہے جہاں پہلے دن سے کھڑا تھا؟ اور انسان کے اندر چیزوں کو اصول تحقیق، اسالیب تحقیق کی بنیاد پر گرامر کے ساتھ پیش کرنا، یہ جو نطق ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری ترتیب، یہ تو ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے، ورنہ تو ان جانوروں میں بھی گرامر ارتقاء پذیر ہو رہی ہوتی، اسالیب تحقیق ارتقاء پذیر ہو رہے ہوتے، اور ان کے اندر بھی اصول تحقیق پیدا ہو رہا ہوتا، حالانکہ جانوروں میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ لسانیاتی دلیل بھی اس بات کو رد کرتی ہے کہ انسان کسی بندر سے یا کسی اور چیز سے وجود میں آئے، بلکہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء کو مان لینے کا لازمی نتیجہ خدا کا انکار نہیں ہے، بلکہ وہ ارتقاء کو خدا کے وجود کی دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ امریکن ماہر جینیات ڈائریکٹر NIH کی کتاب The Language of God, A Scientist Present Evidence
فار بلیف، اسی سلسلے کی کوشش ہے۔ اس میں بھی سائنسدانوں کا اختلاف ہے کہ یہ واقعتاً ایک امر واقعتاً ایک فیکٹ، ایک حقیقت ہے، یا محض ابھی تک تھیوری ہے۔ اس پر بھی سائنسدان ابھی تک متفق نہیں ہو سکے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ محض تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ارتقاء میں اصل وہ فطری انتخاب ہے، نیچرل سلیکشن کی بنیاد پر ارتقاء ہوتا ہے۔ لیکن مائیکل بیہے نے ڈارونز بلیک باکس دا بایو کیمیکل چیلنج ٹو ایوولوشن کے نام سے ایک زبردست کتاب لکھی، جس میں یہ ثابت کیا کہ مخلوق میں ارتقاء فطری انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے راستے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی آگے کی ایک بات یہ ہے کہ اگر ڈارون کے نظر ارتقاء کو بفرض محال امر واقعہ مان بھی لیا جائے، جیسے ملحدین مانتے ہیں، اور ملحدین ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ہم اندھا ایمان رکھتے ہیں، تو یہ جتنے بھی سارے کے سارے ملحدین ہیں، عام انسان ہیں، یا عام انسان اس کو مان بھی لیں تو بھی ایک عام شخص کے لیے یہ ماہرین حیاتیات پر اندھا ایمان لانے کا سوال ہی بنتا ہے، کیونکہ عام شخص کے پاس نہ تو اس نظریے کے جمیع، پیچیدہ اور تفصیل مراحل کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ ہی اتنا علم کہ ان کا تنقیدی یا تجزیاتی جائزہ لے سکے۔ تو یہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے بات تھی، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے دلائل کو پیش کریں گے۔ اچھا، یہاں ہمیں اپنا نقطہ نظر مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ارتقاء کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ دنیا کا پہلا انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ کسی بندر نما حیوان کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، نہ ہی وہ چمپینزی کے انسیسٹر کی اولاد ہے، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کامل مکمل انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسان ہی بنایا تھا، اور جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر بھیجا تھا۔ باقی اس کرۂ ارض پر جانوروں میں، پودوں میں کوئی ارتقاء ہوتا ہے نہیں ہوتا، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا اس سے ہماری کوئی غرض ہے۔ ہمارا صرف مقصد اتنا ہے، کیونکہ اسی پر ہی ہمارے دین، وحی، قرآن، انبیاء کے سلسلے، عبد اور معبود، خالق اور مخلوق کا، انسان اور بندے کا، اور اللہ تعالیٰ کا جو آپس کا تعلق ہے وہی ثابت ہوگا۔ اور اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انسان، پہلا انسان وہ کسی بندر ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے، تو پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات اپنے طور پر اسی طرح سے بنی ہے، اور تمام مخلوقات ایسے ہی وجود میں آ گئی ہیں۔